سارے گناہ کو تو اللہ معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فرمایا لوگوں سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتر رہی ہے کہ جو اللہ کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا. اللہ سارے گناہوں کو تو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مال تو کمائیں گے, دولت کمائیں گے, لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے. بیٹا پیسہ دے رہا ہے, باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ پیسہ کما کر کے کہاں سے دے رہا ہے. ہاں بھائی لا کر کے دے رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بھائی اتنا اتنا پیسہ لا کر کے کہاں سے دیتا ہے. روزانہ جاتا ہے دھنباد, مدھو پور, کلکتہ, اور وہاں سے 50,000 20,000 40,000 لے کر کے آ رہا ہے. کوئی پرواہ نہیں. فرمایا یبال المرء بما خذ منه المال امن الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مال کمائیں گے لیکن پرواہ نہیں کریں گے. من يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل قدر عظیم الشان اجلاس عام کے ناظم جلسہ فضیلت الشیخ اشفاق سجاد سلفی حفظہ اللہ وتعالی اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام, جلسے میں تشریف لائے ہوئے علاقہ کے نہایت ہی معزز سامعین حضرات, اسلامی بزرگوں, نوجوان دوستوں, پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں. وقت 12 بج چکا ہے. میرے بعد شیخ عبدالغفار سلفی کو بھی بولنا ہے. اپنے علاقے کے ہوتے بھی بہت دیر تک آپ کے بیچ میں بولوں گا نہیں. شہرپور جامتاڑا کا یہ عظیم الشان اجلاس عام کرنے والی ذمہ داران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شاندار قدم اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو اللہ قبول عطا فرمائے. اور اس اجلاس سے جو بھی پیغام لوگوں تک پہنچے, ان پیغامات کو سننے کے بعد ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرکیف میرے بھائیوں, آج کی اس اجلاس میں جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے دور حاضر کے بڑے بڑے فتنے اور اس کا علاج. کیونکہ وقت تو کم ہے اور جتنا سوچ کر کے آیا ہوں اتنا بول بھی نہیں پاؤں گا. کچھ اہم باتوں کو بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے. جب تک نہیں بندوں کی آزمائش ہوگی تب تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بندہ ایمان میں کتنا پکا اور کتنا کمزور ہے. کون اوریجنل ہے کون ڈپلیکیٹ ہے کیسے پتا چلے گا؟
جب تک اس کی آزمائش نہ ہو، جب تک اس کو چیک نہ کیا جائے، آپ کا دوست ہو اور اپنے آپ کو دوست بولے ہو، جب تک آپ اس کو چیک نہیں کریں گے، آزمائیں گے نہیں، تب تک کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا واقعی اوریجنل دوست ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے؟ جس طریقے سے آپ سونے کو اب سونار کے پاس لے کر کے جائیں گے تو سونار اس سونے کو آگ کی بھٹی پہ ڈالے گا، اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چیک کرے گا کہ کتنا اوریجنل سونا ہے اور کتنا اس کے اندر ڈپلیکیٹ ہے۔ یہ رول ہے اور یہ زندگی کا فلسفہ اور حقیقت ہے کہ جب تک آزمائش نہیں ہوگی، جب تک امتحان نہیں ہوگا، تب تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون اوریجنل ہے اور کون ڈپلیکیٹ ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے اور طریقہ رہا ہے، اور شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے بندوں کو آزماتا رہا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ کہتا میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ تم نے اپنی زبان سے تم نے یہ کہہ دیا ایمان لے آیا، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لے آیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے محمد کو محمد مان لیا ہے، نبی مان لیا ہے، اللہ کو اللہ مان لیا ہے، وهم لا یفتنون، اور وہ فتنے میں نہیں پڑے جائیں گے، وہ فتنوں میں آزمائشوں میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ اگر یہ تمہاری سوچ ہے تو پھر غلط ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں اللہ آزمائے گا، نہیں، صرف تم نے مسلمان کا لباس پہن لیا، صرف تم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مسلمان کے گھر میں تم نے جنم لے لیا ہے، اور اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ایسا تم سوچ رہے کہ وہ فتنے میں نہیں مبتلا کیے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے سنو، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آئی میرے بندو، آئی میرے بھکتو سن لو، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، تم سے پہلے لوگوں کی بھی ہم نے آزمائش کی، طرح طرح کے سے آزمائش کی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم اس وجہ سے لوگوں کو آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تاکہ ہم جان لیں کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے۔ اللہ تو آزماتا ہے، اور اللہ رب العالمین شروع سے آزما رہا ہے، اور آج کے دور میں بھی اللہ الگ الگ فتنوں کو ڈال کر کے آزما رہا ہے۔ اب اس دور کا بہت سارے فتنے موجود ہیں، کئی فتنے ہیں، لیکن جہاں تک گاڑی چلے گی بھی چلاتا ہوں، سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا ہے شرک کا فتنہ۔ یہ بہت بڑا فتنہ اس دور کا، آپ کو معلوم ہے گھر گھر کے اندر یہ فتنہ آ گیا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، شرک اس کے گھر کے اندر پایا جا رہا ہے۔ بچے پیدا ہوں تو بچوں کو تعویذ پہنایا جاتا ہے، لڑکیوں کو دیکھو اپنے پیروں کے اندر کالے دھاگے باندھے جاتے ہیں۔ کوئی گاڑی چلانے والا جب اپنی بائک اور سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل یا کار لے کر کے جاتا ہے، سامنے سے اگر کوئی بلی گزر گئی تو وہ گاڑی نہیں لے کر کے جاتا ہے، کیوں؟ یہ ہمارا راستہ کاٹ دیا، اب ہمارا آنے والا ٹائم بیکار چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ شرک کا فتنہ اس دور میں بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ غور کرو اور سوچو، زمانے کے اندر یہ شرک کا جو فتنہ آیا ہے، آج بچہ پیدا ہوا تو یہ ماتھے پہ ٹیکا تم نے دے دیا، اور تم نے اپنے گردنوں پہ تم نے تعویذ لٹکا دی، فلاں فلاں مولویوں کی تعویذ ہے، یہ بچے کی حفاظت کرے گا، فلاں ٹائم سے بچائے گا۔ اب غور کرو میرے بھائیوں، جو اللہ رحم مادر میں
ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کر سکتا ہے 9 مہینے تک، جہاں پہ کوئی آکسیجن نہیں وہاں پہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکل جانے کے بعد کیا اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس بچے کی رکشا نہیں کرے گا؟ بالکل اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن عقیدہ بن چکا ہے اور عورتوں کے اندر یہ بڑھ چڑھ کر کے معاملہ ہو گیا، یہاں پہ ٹیکا لگا رہی ہے، وہاں پہ تعویذ پہنا رہی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور پیاری ماں، یہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے، اے میرے بیٹے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک اللہ کے نظر میں بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ نبی سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ایو ذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیے اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا پاپ کون سا ہے؟ سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھو، کسی کو ساتھی سمجھو، کسی کو پارٹنر بنا لو، کسی کو اللہ کے برابر سمجھ لو کہ جو اللہ کرتا فلا بھی کرتا ہے، اللہ بھی روزی کا مالک ہے، اللہ بھی عزت و ذلت کا مالک ہے، اللہ بھی پریشانیوں کو دور کر سکتا، فلا کو تم اس کے اندر شامل کر رہے ہو۔ یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کبھی کہا تھا اور کبھی فرمایا تھا کہ اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے تب بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ تو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے شرک کا فتنہ۔ آج ہم اپنے بچوں کو توحید اور شرک کا پاٹ نہیں پڑھا۔ جب بچہ پیدا ہو تھوڑا بولنے کے لائق ہو تو اس بچے کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، لا الہ الا اللہ اس کو سکھلاؤ، اللہ کے مقام بتاؤ، اس کو بتاؤ عزت و ذلت کا مالک اللہ، روزی روٹی دینے والا وہی، عزت و ذلت کا مالک وہی۔ اپنے بچے کو آپ توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو آپ شرک کی مذمت کو بتاؤ۔ آج بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے بڑے اور بزرگ اور بچے سب اس کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ تو یہ شرک کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ اس فتنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے اور اپنے پریوار کو بچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں کرے، سارے گناہ کو تو اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ فرمایا لوگوں سو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتر رہی ہے کہ جو اللہ کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا۔ اللہ سارے گناہوں کو تو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں شرک کبھی بھی کسی بھی حال میں مت کرنا۔ تو یہ پہلا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔ اور دوسرا فتنہ اس دور کا جو دوسرا فتنہ ہے وہ ہے مال و دولت کا فتنہ۔ مال و دولت کا فتنہ آج دیکھیے لوگ دنیا کے اندر مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے کون سا راستہ نہیں اپنا رہے ہیں؟ اس دنیا کو پانے کے لیے کیا نہیں کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے لیے صبح و شام کر دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا تو آزمائش ہے، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے اور یہ دنیا تو دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگوں یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، اس دنیا کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مال کے چکر میں اللہ کو بھول بیٹھا ہے، دولت کے چکر میں اللہ کو بھول گیا ہے، نماز کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے دور میں دولت کا فتنہ بہت سر چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ جیسی بچہ بڑا ہو، پڑھائی لکھائی سب ختم، بچہ کمائے گا کیسے بس یہی سوچتا ہے۔ تم دنیا کی فکر کر رہے ہو،
दुनिया के अंदर तुम आराम देना चाह रहे हो, अपने बच्चों को, अपने आप को आराम देना चाह रहे हो। ये दुनिया की जिंदगी कब तक है मेरे भाइयों? आज नहीं तो कल, कोई पता नहीं, कोई जानता नहीं मौत कब आ जाएगी। रोजाना तो खबरें सुनते रहते हैं, फलां की मौत हो गई, फलां का इंतकाल हो गया, कब मर जाओगे कोई अता पता नहीं है। जिस दुनिया के पीछे तुम हाय हाय कर रहे हो, जिस दुनिया के लिए तुम दीवाना बने बैठे हो, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम फक्र फाका वाली जिंदगी गुजारने लगोगे, तुम तंग हाल वाली जिंदगी गुजारने लगोगे। मुझे इस बात का डर है, मैं डरता हूं कि तुम दुनियादार बन जाओगे, दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। अल्लाह के नबी अकरम फरमाने लगे और आपने फरमाया, सुनो मेरे सहाबियों, एक जमाना आएगा, एक दौर ऐसा आएगा जिसमें तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा तादाद होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमान की कमी हो जाएगी, तुम्हारी हैसियत खत्म हो जाएगी। आज के दौर में देखिए मुसलमानों की तादाद कम है क्या? बहुत ज्यादा तादाद है। आज हमारे ममालिक भी ज्यादा है, हमारी तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हमारे अंदर किसी चीज की कमी है तो ईमान की कमी है। हम दुनियादार बन चुके हैं, हमें दुनिया से मोहब्बत हो चुकी है, हमने दुनिया से दिल लगा लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबियों सुनो, जमाना ऐसा आएगा कि लोगों के पास तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारा पावर खत्म हो जाएगा। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी क्यों, क्या वजह होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस जमाने में तुम्हारे दिलों में एक बीमारी हो जाएगी और उस बीमारी का नाम वहन होगा। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी वहन क्या है? हम वहन नहीं समझ पा रहे। आपने फरमाया, दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे, दुनिया से दिल लगा लोगे, वह कराहियतुल मौत, और मौत से तुम नफरत करने लगोगे। आज देखो दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोग कैसे कैसे रह रहे हैं। हाँ, घर बनाएंगे तो बनाएंगे, गाड़ी लेंगे तो लेंगे। मेरे भाइयों, घर बनाने के पीछे में लगे और गाड़ी लेने के चक्कर में लगे, जमीन और जायदाद के चक्कर में लगे हुए, लेकिन उस खबर की उसको जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, दुनिया से मोहब्बत हमें कितनी ज्यादा हो गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, नबी अकरम की सीरत पढ़ेंगे, तो मेरे भाइयों, नबी अगर चाहते तो अल्लाह ताला पहाड़ को भी सोना बना देता, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आखिरत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। और सहाबा कराम की जिंदगी पढ़ेंगे तो मेरे भाइयों, सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी लगा दी आखिरत को कामयाब करने में, आखिरत को अपनाने में, आखिरत को सक्सेस करने में। ये दुनिया, वो दुनिया में रहा करते थे, लेकिन दुनियादार बने नहीं। उन्होंने दुनिया में रह करके अल्लाह को राजी कर लिया। हम दुनिया में रह करके हमने अल्लाह को नाराज कर दिया। इतनी ज्यादा हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत आ चुकी है, दुनियादार बन चुके हैं। मेरे भाइयों, गौर कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि हालात क्या हैं कि आज सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया। फरमाया कि तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे, मुझे इस बात का डर है कि तुम दुनियादार बन जाओ। तो माल और दौलत का फितना, ये बहुत बड़ा फितना है। माल कैसे कमाए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर उम्मत में कोई ना कोई फितना जरूर रहा। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत में कोई ना कोई फितना जरूर आया है। अल्लाह ने हर उम्मत में कोई ना कोई आजमाइश जरूर डाली है, लेकिन मेरी उम्मत का जो सबसे बड़ा फितना होगा और इस उम्मत का जो एक बड़ा फितना होगा वो माल का फितना होगा। मेरे भाइयों, माल और दौलत का फितना कितना बड़ा फितना है। शादी ब्याह भी कर रहा तो वही है जहाँ दौलत वाले लोग हैं। अगर लड़की दौलत घराने की है तो शादी आराम से कर रहा है, अगर लड़की
लड़की गरीब है तो निकाह करने के लिए रेडी नहीं है, लड़का दौलत वाला है, पैसा कमाता है, मेरे भाइयों लड़की भी उसी से निकाह करने के लिए रेडी है। ये दौलत का फितना, ये माल का फितना इतना ज्यादा बन चुका है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों ये दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा फितना है। फत अल्लाह के नबी कहते हैं आपने फरमाया लोगों सुनो ये दौलत का फितना बहुत बड़ा फितना है। वो फितना तो उम्मती अल-माल, मेरी उम्मत का जो फितना होगा वो माल का फितना होगा। अभी देख रहे माल कमाने के लिए हलाल और हराम की कोई तमीज है कोई तमीज? कोई तमीज नहीं। याती अलन्नास ज़मानुन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसा जमाना आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, ज़मानुन ला युबालिल मरु बिमा खज़ा मिनहुल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग माल तो कमाएंगे, दौलत कमाएंगे, लेकिन हलाल और हराम की तमीज नहीं करेंगे। बेटा पैसा दे रहा है, बाप को कोई परवाह नहीं कि पैसा कमा करके कहां से दे रहा है। हाँ, भाई ला करके दे रहा है, कोई परवाह नहीं कि मेरा भाई इतना इतना पैसा ला करके कहां से देता है। रोजाना जाता है धनबाद, मधुपुर, कलकत्ता, और वहां से 50,000, 20,000, 40,000 लेकर के आ रहा है। कोई परवाह नहीं फरमाया युबालिल मरु बिमा खज़ा मिनहुल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग माल कमाएंगे लेकिन परवाह नहीं करेंगे ये माल हलाल है कि हराम है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज माल तो हमारे दरमियान आ रहा है लेकिन हम उस माल के बारे में पूछ नहीं रहे कि ये माल हलाल का ये हराम का है। हजरत अबू बकर का भी आपने नाम सुना होगा मेरे भाइयों, हलाल और हराम की कितनी ज्यादा परवाह किया करते थे। उनका गुलाम ला करके कोई चीज खाने का दे दिया। हजरत अबू बकर रोजाना जब सामान लेते थे पूछ लिया करते थे ये हलाल है कि हराम है, लेकिन उस दिन उन्होंने पूछा ही नहीं, खा लिया। बाद में कहता है आई मेरे मालिक, आई आका, आई अमीरुल मोमिनीन, आई अबू बकर सिद्दीक, जो मैंने आपको खाने का सामान दिया है ये पता नहीं हलाल है कि हराम है, मुझे पता नहीं। मैंने पिछले जमाने में कहावत की थी, हमने पिछले जमाने में किसी से कहा था, कुछ साल पहले कहा था तेरे घर के अंदर बेटा होगा, और मेरे कहने की वजह से बेटा ही हो गया। इस वजह से खुशी के मारे उसने खाना दे दिया, मिठाई दे दी, वही चीज हमने आपको खिला दी। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी उंगली मुंह में डाल ली और उसको कई किया, उल्टी किया, जब तक कि सारा मटेरियल बाहर ना निकल गया। मेरे भाइयों अबू बकर सिद्दीक अपने बदन के अंदर हराम का एक टुकड़ा भी डालना गवारा नहीं करते थे। क्यों मेरे भाई? उनको मालूम था कि हराम का एक टुकड़ा बदन के अंदर चला जाए, जिस्म के अंदर चला जाए तो अल्लाह उसकी इबादत रिजेक्ट कर देता है, उसकी इबादत को अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से हलाल और हराम की तमीज करना बहुत ही जरूरी है। अमीनल हलाली अमीनल हराम, कहां से कमाया? हलाल तरीके से कि हराम तरीके से? मेरे भाइयों, तो आज के दौर में माल का फितना ये बहुत ही बड़ा फितना बन चुका है। जरूरत इस बात की है कि हम ये सोचें हमारे घर में माल हराम का आ रहा है कि हलाल का। आपका बेटा कमा रहा है, इसी वजह से सलफ सालिहीन की औरतों को देखेंगे, शहर पूरे इलाके की बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं। मेरी माँ और बहनों, असलाफ की औरतों को कभी कभी पढ़ लिया करो, उनकी सीरत का कभी कभी जायजा ले लिया करो। अरे असलाफ की औरतें, वह उस जमाने की औरतें अपने अपने शौहरों से और अपने अपने भाइयों से, अपने अपने बाप से ये कहा करती थी, आई मेरे शौहर, कमाने के लिए तुम जा रहे हो, कमाना जरूर, लेकिन रिज़्क़ हलाल कमाना, रिज़्क़ हराम मत कमाना। एक टाइम तो मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन हराम रोजी खा करके मैं जिंदा रहना गवारा नहीं करूंगी। पहले जमाने की लड़कियां अपने अपने शौहरों से ये डिमांड नहीं करती थी, मुझे चूड़ियां चाहिए, मुझे फला चाहिए, फला चाहिए, फला चाहिए, चाहे हराम तरीके से ला करके दो, डकैती करके ला करके दो, चोरी करके ला करके दो। उनका
ڈیمانڈ یہ ہوتا تھا آئی میرے شوہر کمانے کے لیے جا رہے ہو رزق حلال کمانا, رزق حرام کے قریب مت جانا. آج کی لڑکیاں کہاں گئی ایسی جو اپنے شوہروں کو نصیحت کرے, اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے, اپنے باپ کو نصیحت کرے آئی میرے گارجین ہمیں رزق حلال ہی کماؤ, رزق حلال کھلاؤ, رزق حرام ہمیں مت کھلاؤ, کیونکہ رزق حرام کھا لینے کے بعد اللہ کی نظر میں وہ بندہ گر جاتا ہے. رزق حرام سے بچو میرے بھائیوں. تو یہ ہو گیا دوسرا